الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والأولياء وأشرف المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت ہی معزز و مکرم اساتذہ کرام اور عزیز سامعین محتشم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین محترم، آج مقبند ناچیز کو جس موضوع پر لب گشائی کرنے کا موقع فراہم ہوا ہے اس کا عنوان سخن ہے حضور علیہ السلام کا ظاہری لباس اور اطوار اور اس کی پیروی کی ضرورت. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس پر حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چنانچہ اللہ رب العزت اپنی لاریب بے عیب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، کہ اے بنی آدم تحقیق ہم نے تم پر ایسا لباس نازل فرمایا جو تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانپتا ہے، وریشا، اور ایسا لباس نازل فرمایا جو تمہارے لیے زیب و زینت ہے، ولباس التقوی ذالک خیر، اور تقوی کا لباس یہ زیادہ بہتر ہے، ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں. سامعین محتشم، یہ لفظ لباس لفظ سے منع ہے جس کا معنی ہے کسی چیز کو چھپا لینا، اور ہر وہ چیز جو انسان کے نقص اور عیب کو چھپا لے اسے لباس کہتے ہیں. جس طرح شوہر اپنی بیوی سے اور بیوی اپنے شوہر سے ناپسندیدہ چیزوں کو چھپا لیتے ہیں اور ایک دوسرے کی عفت کی حفاظت کرتے ہیں اور خلاف عفت چیزوں سے ایک دوسرے سے مانع ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان دونوں کو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا. چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر تبیان القرآن کے اندر اس آیت کا پس منظر لکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ کعبۃ اللہ کا طواف بغیر ستر عورت کے کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کیا ہم ایسے لباس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے در کا طواف کریں کہ جس میں ہم اس کے نافرمانی کرتے ہیں. تو فرمایا مرد دن میں اور عورتیں رات کے اندر طواف کیا کرتی تھیں، اور حضرت قتادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ عورت طواف کیا کرتی تھی اور اپنی شرمگاہ پر معاذ اللہ ہاتھ رکھ کر کہتی تھی کہ آج کے دن یہ تھوڑی ساری جگہ ظاہر ہو جائے تو میں اس کو نہ ڈھانپوں گی. تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت پردہ نازل فرما دی. ارشاد فرمایا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، کہ اے بنی آدم تحقیق ہم نے تم پر ایسا لباس نازل فرمایا جو تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانپتا ہے. اور صاحب تفسیر جنان اس آیت کی تفسیر کے تحت لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر اپنی ایک عظیم الشان نعمت کا ذکر فرما رہا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر 3 طرح کے لباس نازل فرمائے ہیں، جن میں سے 2 جسمانی اور ایک روحانی ہے. جسمانی میں سے تو ایک وہ ہے جو ستر عورت کے کام آتا ہے، یعنی جسم کا وہ حصہ جس کا چھپانا فرض ہے اس کو ڈھانپنے کے کام آتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضور علیہ السلام کا فرمان نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں مرد کا ستر عورت بیان کرنے کے لیے فرمایا، ما بین تحت السرۃ الی الرکبہ، کہ جو چیز ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت تک ہے یہ مرد کے لیے تمام کا تمام ستر عورت ہے، اور عورت کے لیے فرمایا ہاتھ، پاؤں اور چہرے کے علاوہ تمام کا تمام بدن ستر عورت ہے، اس کو چھپانا فرض ہے. اور تقوی کے دوسرے لباس کے بارے میں فرمایا کہ وہ لباس جو تمہارے لیے زیب و زینت ہے. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ ریش یعنی پرندے کے پر کے ساتھ تشبیہ دے کر فرمایا کہ وہ لباس جو تمہارے لیے زیب و زینت ہے، کہ جس طرح پرندے کی خوبصورتی کے لیے پر کا ہونا ضروری ہے اس طرح انسان بھی خوبصورت لگتا ہے اپنے پورے لباس کے اندر. اور تیسرا لباس فرمایا کہ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، ان اللہ جمیل و یحب الجمال، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اور تیسرا لباس فرمایا روحانی لباس یعنی تقوی کا لباس. اس کے بارے میں علماء نے مختلف اقوال بیان فرمائے ہیں. بعض نے فرمایا کہ تقوی کے لباس سے مراد یہ ہے کہ ایمان، حیا اور نیک خصلت ہیں، اور بعض نے فرمایا کہ ایسا لباس نہ ہو
کہ جس کو پہننے کے بعد جسم کی سلوٹیں اور مقامات سطر ظاہر ہوں، اور نہ ہی ایسا لباس ہو کہ مرد عورتوں کا لباس پہننے کی کوشش کریں اور عورتیں مردوں کا لباس پہننے کی کوشش کریں، نہ ہی لباس متکبرانہ ہو اور نہ ہی فاخرانہ ہو، کیونکہ یہ تمام کی تمام چیزیں تقویٰ کے خلاف ہیں۔ آئیں ہم احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا معائنہ کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کن لباس کی ترغیب دی اور کن سے منع فرمایا۔ چنانچہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، البسوا من ثيابكم البياض، کہ تم سفید لباس کو پہنا کرو، فانها من خیر ثيابكم، کہ یہ تمہارے کپڑوں میں بہترین کپڑا ہے، وکفنوا فيها موتاكم، اور اپنے مردوں کو بھی اسی لباس کے اندر کفن دیا کرو۔ اسی طرح کی حدیث امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت سامورہ بنت جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، البسوا البياض فانها اطهر واطيب وكفنوا فيها موتاكم، کہ تم سفید لباس کو پہنا کرو کیونکہ یہ زیادہ صاف ستھرا اور پاکیزہ ہوتا ہے، اور اسی میں اپنے مردوں کو کفن دیا کرو۔ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ ثوب ابیض وهو نائم، کہ فرماتے ہیں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سفید کپڑا اوڑھے ہوئے تھے اور آرام فرما رہے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کوئی نیا کپڑا زیب تن فرماتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام چاہے وہ امامہ ہوتا یا قمیص ہوتا، فرماتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم لک الحمد واسألک من خیرہ وخیر ما صنع لہ واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع لہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ سامعین سے محتشم، یہ تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پسندیدہ لباس، جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عملاً بھی بتایا اور قولاً بھی بتایا۔ اور یاد رہے کہ صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف سفید لباس ہی زیب تن نہیں فرمایا، بلکہ علاقہ اور موسم کے لحاظ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیگر الوان، دیگر کپڑے بھی زیب تن فرمائے۔ اور ہر وہ لباس جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال، افعال اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت داخل ہو، اس لباس کو پہننا جائز اور مستحب ہے، اور جو اس کے خلاف ہو اس کو پہننا ناجائز اور حرام ہے۔ آئیں ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اطوار کی طرف نظر کرتے ہیں۔ اطوار یہ جمع ہے طور کی، جس کا معنی ہے رنگ، ڈھنگ اور عادات وغیرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اطوار کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ لا رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ حسین کسی چیز کو نہ دیکھا، کأن الشمس تجری فی وجہہ، گویا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور کے اندر سورج گردش کر رہا ہے، وما رأیت اسرع فی مشیتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ چلنے کے اندر زیادہ تیز کسی کو نہ پایا۔ فرماتے ہیں کہ لنجہد انفسنا، کہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چلنے میں اپنے آپ کو تھکا دیا کرتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت اور کنڈیشن یہ ہوتی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام درمیانہ اسپیڈ کے ہوتے تھے۔ اور دوسری حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب چلتے تھے ایسا معلوم ہوتا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بلندی سے نیچے کی طرف اتر رہے ہوتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چلنا عاجزی اور انکساری کے ساتھ ہوتا تھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تمشی فی الارض مرحا، کہ تم جب چلو تو چلنے کے اندر اکڑ پن نہیں ہونا چاہیے تمہارا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، کہ ہر تکبر کرنے والے، فخر کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بیان کرنے، کلام کرنے کا انداز یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنا آرام سے کلام فرماتے کہ کوئی شخص یاد کرنا چاہتا تو آسانی سے یاد کر سکتا تھا، اور لکھنا بھی چاہتا تو آسانی سے لکھ سکتا تھا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَطَّكَ لِلنَّاسِ، کہ تم جو جب کلام کیا کرو تو کلام کے اندر تکبر نہ کیا کرو لوگوں کے سامنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا بیان کیا ہوا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس کے اندر غلطی کوتاہی اپنی رحیمی اور کریمی کے صدقے سے معاف فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔